حضرت امام اعظم ابوحنیفہ جدو طالب علمی زمانے دے اندر سن اپنا علم حاصل کر رہے سن تو علم جس دور دے اندر آپ نے حاصل کیتا اس دور دے اندر دہریہ فتنہ بڑے عروج تھے سن۔ دہریہ فتنہ کی ہے؟ دہریے لوگ دہریہ وہ ہوندا ہے جڑا یہ آکھے کہ معاذ اللہ اللہ ہے ہی کوئی نہ، استغفر اللہ، یعنی کائنات خود بخود اپنے وجود دے اندر آ گئی، کسی نے اس نو بڑھایا نہیں، یہ خود بخود بن گئی۔ جس طرح سٹوڈنٹس حضرات موجود نے، انہوں نے سائنس دے اندر پڑھیا نظریہ ارتقاء جو چارلس ڈارون نے پیش کیتا، انہیں بھی یہی گل کی تھی کہ کائنات کسی بنان والے دے بنان نال نہیں بنی بلکہ ایک دھماکہ ہویا اور دھماکے دی صورت دے اندر کائنات وجود وچ آ گئی، معاذ اللہ۔ اس دور دے اندر بھی دہریہ فتنہ بڑے عروج تھے جنہ دا یہ دعویٰ کہ کوئی معاذ اللہ خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، بنان والا کوئی نہیں، کائنات خود بخود بن گئی۔ اور اس دہریے مذہب دا جڑا سب تو بڑا پیشوا جڑا انہاں دا پادری رہنما، انہوں نے کہا بھی میں اپنے اس موقف دے اوتے مناظرہ کرن واسطے دلیلاں دین واسطے تیار ہوں۔ گل مشہور ہو گئی، پھیلدی امام صاحب دے جڑے استاد سن انہاں تک پہنچی تے آپ نے فرمایا کہ اس دہریے نو دسو کہ میں تیرے نال مناظرہ کرن واسطے تیار ہوں۔ ہن ایک گل ہوئی طالب علماں دے اندر، سٹوڈنٹس دے اندر، امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے نے، آپ نے استادہ کو ساری گل پوچھی تو استادہ نے دسیا کہ فلاں بندہ دہریہ اور وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے کہ جڑا یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، بغیر خدا تو بغیر نظام تو سارا جہان ایویں چلدا پیا تے میں وہ نال مناظرہ کرن واسطے جا رہا ہوں۔ امام صاحب دا جواب سننا طالب علمی دور ہے، عرض کردے نے حضور اگر اجازت ہوئے یہ گل میں نہ مکا کے آواں اودے نال، بھئی تھوڑی یہ شان نہیں، تھوڑا یہ سٹیٹس نہیں، تھوڑا یہ مرتبہ نہیں، تھوڑی یہ گل نہیں بندی، وہ دے مقابلے واسطے تے میں تیار ہاں، اگر اجازت عطا فرما دے تے میں جان واسطے تیار ہوں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے میرے استاد محترم، اے میرے پیشوا رہبر و رہنما، میں وہ نال مناظرہ کرنے واسطے تیار ہاں، میں وہ نال جا کے سوال و جواب کراں گا، آپ کو جان دی ضرورت کوئی نہیں۔ استاد محترم نو اپنے شاگرد دے اوتے بڑا اعتبار ہے، بڑا مان تے بڑا ناز ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دینا وا جا کے تو مناظرہ کر لے۔ ڈیٹ طے ہو گئی، مقام طے ہو گیا، دہریہ اپنی قوم دے نال، قبیلے والیاں دے نال، اپنے منن والیاں دے نال آ کے ممبر بچھا کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب کو منن والے، خدا کو ایک منن والے، وحدہ لا شریک منن والے اپنے مناظر دے آن دا انتظار کرتے نے پے کدوں امام صاحب آن کے مناظرہ کرن گے، اسی خوشیاں تے فتح دے جشن مناواں گے۔ وقت گزرتا جا رہے ہیں، میرے امام جو تشریف لے کے نہیں آ رہا ہے، وقت مقررہ تو 2 گھنٹے گزرن تو بعد امام اعظم ابوحنیفہ تشریف لے کے آئے، دہریہ بڑا شور مچا رہے ہیں۔ اگر تسی سچے ہو دے تہاڈا امام آ جاندا، اگر تسی اپنے قول دے اندر وعدے دے اندر سچے ہو دے، اج تہاڈا مناظر میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کردا۔ اج یہ گلاں ہوندیاں نے پئیاں، حضرت امام اعظم تشریف لے کے آ گئے، مسلماناں دے چہرے خوشی دے نال کھل گئے نے، سارے کہن لگے آؤ دیکھو نا ساڈے مناظر تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جدوں تشریف لے کے آئے نے، دہریہ کہن لگا تھانوں پتہ کوئی نہیں، وعدے دی بھی کوئی پابندی ہوندی ہے، وقت دی بھی کوئی پابندی شے ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان بشری تقاضا تاخیر ہو گئی ہے، وقت تو میں لیٹ پہنچیا ہاں پر اے بھی تے ویکھنا میں پہنچ گیا ہاں، میں مناظرہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ دہریہ کہنا اتنی دیر تک مناظرہ نہیں ہوئے گا جتنی دیر تک تسی اپنے لیٹ آن دی وجہ بیان نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا وجہ میں دسدا ہاں، لیٹ میں اس واسطے ہو گیا
تیرے کول پہنچن واسطے میں جدوں اپنے گھر وچوں نکلیا وا رستے تے پہنچیا درمیان دے اندر ایک دریا آ گیا ہے دریا نو پار کر کے تیرے کول آنا سی جدوں دریا دے کنارے میں پہنچیا وا نہ کشتی موجود ہے نہ ملا موجود ہے میں پریشانی دے عالم دے اندر کھڑا وا اچانک میری آنکھاں دے سامنے ایک درخت جڑا جو پٹیا گیا ہے درخت نو پٹیاں دے اندر تقسیم ہو گیا ہے اچانک کشتی بن کے دریا دے اندر اتر گئی بغیر کسی ملا تو کشتی چلدی چلدی کنارے تے پہنچ گئی ہے دہریے نے جدوں یہ گل سنی بڑی حیرت دے اندر کہتا لگا کہ کہنے لگا ویکھو نا مسلمانہ دا عالم بڑا پاگل ہو گیا ہے کیسیاں بے وقوفانہ گلاں کرتا ہے پیا ایک نہیں ہو سکتا ہے درخت آپ ہی جڑا جو کھڑ جائے پھٹے آپ ہی تیار ہو جان کشتی بڑھ کے دریا دے اندر اتر جائے بغیر ملا تو کشتی دریا دے پار آ جائے امام صاحب فرما دے نے دہریا مناظرہ کرنے دی ضرورت کوئی نہیں تو تے مناظرہ ہر چکیا ہے تو شکست کھا چکیا ہے کہنے لگا ہے کہ میں ہو سکتا ہے گل تیرے شروع ہی نہیں کی تھی میں ہر کیویں گیا نا آپ نے فرمایا جدوں تو خود اعلان کرنا ہے بغیر پٹن والے تو درخت پٹیا نہیں جا سکتا بغیر کٹن والے تو درخت کٹیا نہیں جاتا بغیر بڑھان والے تو کشتی بڑھ نہیں سکتی بغیر چلان والے تو کشتی دریا دے اندر چلتی نہیں اے بیک ذرا چھوٹی جی کشتی نہ بڑھان والے تو بغیر چلتی ہے نہ چلان والے تو بغیر چلتی ہے اے رب دا اتنا بڑا نظام بڑھان والے تو بغیر کیویں بڑھ گیا ہے چلان والے تو بغیر کیویں چل گیا ہے بڑھان والے تو بغیر کیویں بڑھ گیا ہے چلان والے تو بغیر کیویں چل گیا ہے اے تو پھر مننا پوے گا نا کہ کوئی ذات ہے کیڑی ذات ہے آپ نے قرآن دی آیت بڑی فرماتے ہیں قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے قرآن دی آیات پڑھی نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ آپ نے فرمایا ہوئی رب جن بارے اللہ نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں اور رب جڑا شاہ رب تو بھی قریب اعظم علی اعظم نے ترجمہ کیتا فرماتے ہیں نحن اقرب قیدا قیدا ہے ذوق سلامت بولو ذرا محبت دلا آپ فرماتے ہیں نحن اقرب قیدا قیدا سونا ساڈے بیڑے آیا حبل ورید دی سیج بچھا کے ساڈے من وچ ڈیرا لایا وفی انفسکم دی اور شمع جلا کے علی المرتضی فرما دے رہے وفی انفسکم افلا یبصرون اور رب تھوڑے اندر موجود ہے قریبے کھودے سے اوہی اعظم نے ترجمہ کیا فرما دے رہے وفی انفسکم دی اور شمع جلا کے ساڈا لولو چمکا یا آزم یار وسے بچ کر دے آزم یار
وسے وچ گھر دے اعظم یار وسے وچ گھر دے اساں ایویں شور مچا آپ نے فرمایا تو اپنا مناظرہ ہار گیا ہے، تین شکست ہو گئی ہے جدو تو یہ مندا ہے کہ بھی کشتی بغیر بنان والے تو نہیں بڑھتی، بغیر چلان والے تو نہیں چڑھتی، وہ ایڈا بڑا نظام کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ فرمایا ایویں نہیں چلدا پیا، یہ رب دے بنان نال بڑھیا ہے تو پھر رب دے چلان نال ہی چلنا پیا۔ انہیں جدو یہ گل ویکھی نا کہ یہ تو مسلمانہ نے نعرے مارن تے جشن منارن فتح دا، انہیں ذرا اپنے آپ کو قابو کرن واسطے اپنے لوگوں میں مطمئن رکھن واسطے کہنے لگا بھی نہیں اجے میرے کچھ سوال باقی، میرے اجے سوال کچھ رن دن۔ آپ نے فرمایا تو میں جواب دین واسطے تیار۔ انہیں کہا میں سوال کراں گا تو تسی جواب دیو۔ آپ نے فرمایا میں جواب دین واسطے تیار ہوں، پر ایک گل یاد رکھ لیں، سوال کرن دے کچھ آداب ہوندے نے، جواب دین دے کچھ طریقے ہوندے نے۔ تو منبر تے بیٹھا میں تھلے کھڑا، تو منبر تے جانا اگر میں تھلے کیویں ہو سکدا ہے؟ سوال کرن والا کرسی تے ہوئے، منبر تے ہوئے، جواب دین والا سامنے کھڑا ہوئے، اصول نہیں بندا، اصول بندا ہے تو تھلے اترا سامنے کھڑا ہو کے سوال کرتا جا، میں منبر تے بیٹھ کے تیرے ہر سوال دا جواب دینا جا۔ بڑا بات دلے نخواستہ پریشان ہو کے تھلے اتریا منبر تو تھلے اترے کے سامنے کھڑا ہو گیا، سوال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ پہلا سوال سننا، پہلا بھی یہ تے آخری بھی یہ سوال کرتا ہے، اے تو سونا اس وقت تہاڈا رب کی کر رہا ہے؟ سوال کی کیتا تہاڈا رب، اگر تہاڈا رب ایک کے تسی رب دی ربوبیت اور وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، اگر ایڈا علم رکھ دے ہو پھر ذرا اعلان کرو تہاڈا رب اس وقت کی کر رہا ہے؟ میرے امام صاحب دا بڑا خوبصورت جواب مسکرا کے جواب ارشاد فرمایا سن لے، میرا رب اس وقت ڈھیر سارے کماں دے نال ہن او اے پیا کردا ہے، تین منبر تو لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور تیرے سامنے میں منبر تے چلوا کر فرما چڑھیا۔ آپ نے فرمایا بڑے کام کر رہا پر ہون وہ پتہ ہی کی کر رہا، تین منبر تو لایا تو میں منبر تے بٹھا دیتا۔ جواب نہ بڑھ سکیا، دہریہ چلا گیا۔ اللہ نے امام صاحب دی برکت دے نال اس پورے علاقے میں فتح اور نصرت عطا فرما چھڑا۔ امام صاحب دے علم اور آپ دے روب دبدبہ اور شان و شوکت عالم ہے، اور اس وقت آپ امام اجے نہیں بنے، طالب علمی دور ہے، طالب علمی دور